اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ فائدہ، بخاری شریف۔ طہور کے معنی ہیں یہ بیماری تیرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرنا اور اس سے حوصلہ بڑھانے والی باتیں کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظوں میں دعا فرمائی، اللہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے، ہر حاسد نفس اور آنکھ کے شر سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے اور بندہ بشر ہونے کے روپ سے بیماری، تکلیف وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے ان چیزوں سے صحت اور سلامتی کی دعا کی گئی۔ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کا پالنہار اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی تعریفیں ہیں اور میری ہی بادشاہی ہے، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص ان کلمات کو اپنی بیماری میں پڑھے پھر وہ اس میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ترمذی حسن۔ فائدہ، مذکورہ کلمات اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہیں، بیماری میں خاص کر ان کا پڑھنا اچھے خاتمے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔